أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अभी उस्ताद साहब जो है वो खैर बरकत की दुआ फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सबक का आगाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर
وبک نستعین یا رب العالمین یا الہ العالمین، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر میرے مالک ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں ایک مخصوص علم کے لیے، یا رب العالمین اس میں آسانی پیدا فرما یا رب العالمین، یا رب العالمین علم میراث کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما یا رب العالمین، تمام طلباء کو اس کی سمجھ عطا فرما، اساتذہ کرام کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، معاونین کو یا رب العالمین اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین ہم سب کے لیے اس علم کو آسان فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم او کما قال علیہ السلام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے طلباء کرام کے تنظیم المدارس کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے اس جامعہ حسنیہ مجددیہ میں علم میراث کورس ہفت روزہ اس کا اہتمام کیا گیا، جو کہ ہمارے مرشد کریم خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن المعروفی سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے یہ کورس آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہفت روزہ کورس ہے اور اس میں علم میراث میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے درس نظامی کے کورس میں وہ ہے سراجی، لیکن سراجی کو مکمل طور پر سبکن پڑھنے کے لیے کم از کم 2.5 سے 3 ماہ چاہیے۔ تو اب ہفت روزہ یہ کورس ہے تو ظاہر بات اس میں بس بنیادی اصولی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اور کچھ جو ہے وہ مسائل آپ کو نکالنا وہ اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اس لیے یہ جو علم میراث ہے اس کی فضیلت میں یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کو پڑھائی گئی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ فرائض سے مراد علم میراث ہے، علم میراث کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علم میراث تو علم فقہ کا ایک باب ہے، تو آدھا علم کیسے کہا گیا اس کو؟ علم میراث تو علم فقہ کا ایک باب ہے، پھر اس کو نصف علم کیوں کہا گیا؟ تو اس کے کئی جواب دیے گئے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ترغیب دینے کے لیے یوں کہا گیا، جو چیز اہم ہوتی ہے تو اہمیت کی وجہ سے اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، تو وہ صفائی میں ترغیب دینے کے لیے مبالغہ کیا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے تاکہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طرح یہاں بھی ترغیب دینے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ علم میراث جو ہے یہ آدھا علم ہے، اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ملک کے 2 سبب ہوتے ہیں، ایک ملک اختیاری ہوتا ہے اور دوسرا ملک اضطراری ہوتا ہے۔ ملک اختیاری جیسے کہ کوئی شخص خرید و فروخت کرتا ہے یا اسی طرح ہبہ اور وصیت وغیرہ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اختیار سے ہوتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ کسی شے کا خرید و فروخت کے ذریعے مالک بنے یا نہ بنے۔ مثلا ایک شے ہے میں اگر خریدوں گا تو اس کا مالک بنوں گا، نہیں خریدوں گا تو مالک نہیں بنوں گا، تو یہ میرا اس پر جو ملک ہوگا وہ اختیاری ہوگا، یہ میری مرضی ہے، میں اختیار کیا اس پر مالک ہونا، میں نے پیسے دیے اور اس کو اپنی ملک میں لے آیا۔ دوسرا ملک ہوتا ہے اضطراری،
उसमें चाहे इंसान चाहे या ना चाहे वो उसका मालिक हो जाता है। जैसा कि किसी भी शख्स के फौत होने से उसके वरसा उसके तरके के वारिस बनते हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, वो चाहें या ना चाहें, बस उस शख्स के फौत होने से वो शख्स जो वरसा बनता वारिस बनता है, वरसा में से जो भी वारिस होता है